محترمہ ماں اور بہنوں، مل مل کر بیٹھے، بیچ میں جگہ ہو تو اس کو پور کر لے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے حساب نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے حساب اور لاتعداد نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں بعض نعمت تو وہ ہے جس کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے بیماری نعمت ہے، مانگنا نہیں چاہیے۔ بعض بندوں اور بندیوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اور اس بندے اور اس بندی کو اللہ بہت اونچے درجے کی جنت دینا چاہتا ہے، لیکن اس بندے اور بندی کے اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پر بیماری ڈالتے ہیں۔ بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت سے گناہ بیماری کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے اللہ والے دعا میں یوں کہتے تھے، اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، تندرستی بھی تیری نعمت ہے، ہم تیرے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم اس بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت سے تبدیل فرما۔ تو بیماری بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے۔ موت، ہم موت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ نے موت نہ بنائی ہوتی تو ایک ایک گھر کا کیا حال ہوتا؟ ایک ایک گھر میں کتنے لوگ ہوتے، زندگی کی قدر نہ ہوتی۔ تو موت بھی نعمت ہے۔ موت اللہ کی ملاقات کا پول ہے، یہ پول پار کرے بغیر آدمی اللہ کی ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو بیماری نعمت، موت نعمت، مکان نعمت، دکان نعمت، اولاد نعمت، بے حساب نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان روپے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، دکان مکان سے زیادہ قیمتی ہے، اولاد سے زیادہ قیمتی ہے۔ الغرض جتنی نعمت اللہ نے دی ہے، ان تمام نعمتوں میں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایک ایمان والے کی اللہ کے اتنی قدر و قیمت ہے، جب تک دنیا میں ایک ایمان والا باقی رہے گا اللہ پاک پوری دنیا کو باقی رکھیں گے، اور جس دن دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا اور ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے۔ آج دنیا میں کوئی بس والا یا ٹرین والا ایک پیسنجر کو نوساری سے بمبئی تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ اس ایمان کا اتنا قدردان ہے کہ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ ایمان کا ذرہ اگر کوئی اس دنیا سے بچا کر لے کر اللہ کیا جائے گا، اللہ پاک اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، جس جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جنت کا غارہ مشک و عنبر کا، جنت کی مٹی جعفران کی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنائی، نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پیر میں کانٹا چبھے گا۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اس جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان اللہ کی نرالی نعمت ہے، ہر عمل کا بدل ہے، نماز کا بدل، زکوٰۃ کا بدل، حج کا بدل، روزے کا بدل، لیکن ایمان کا کوئی بدل نہیں۔ کہ باپ کے پاس ایمان ہے اور بیٹے کے پاس ایمان نہیں ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے باپ نبی کیوں نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹے کے پاس ایمان ہے اور باپ کے پاس ایمان نہیں ہے
تو بیٹے کا ایمان باپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے بیٹا نبی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے پاس ایمان ہے اور بیوی کے پاس ایمان نہیں ہے تو شوہر کا ایمان بیوی کو جہنم سے نہیں بچائے گا، چاہے شوہر نبی کیوں نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں یوں فرماتے تھے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایمان کی نعمت کے شکریہ میں ہمارے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر اللہ ایک زندگی دے دے اور پوری زندگی ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے پھر بھی ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا قیمتی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن چونکہ ایمان ہم کو مفت میں ملا ہے، بغیر محنت کے ملا ہے، بغیر قربانی کے ملا ہے، بغیر جد و جہد کے ملا ہے، وارثے میں ملا، ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ماں کی گود سے ایمان مل گیا، ایمان کے لیے نہ جان لگی نہ مال لگا، وارثے میں ایمان ملا جس کی بنیاد پر آج ہمارے نزدیک اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے، جو چیز بغیر محنت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ایک جوان کو دیکھا 500 روپے کی سال سے 50 روپے کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ اس جوان سے کہا، وہ کم عقل کیا کر رہا ہے؟ یہ سال 500 روپے کی ہے اور یہ جوتے 50 روپے کے ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ میں اپنا کام کرو، یہ سال ہمیں وارثے میں ملی ہے اور یہ 50 روپے کے جوتے میری گاڑی پسینے کی کمائی کے ہیں۔ ایمان وارثے میں ملا جس کی بنیاد پر آج ہمارے نزدیک اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، ورنہ اسی ایمان کے لیے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے ایمان پر محنت کی، قربانیاں دی، جد و جہد کیا اور ایمان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں کوٹ کوٹ کے بھر لیا، تو ان کے نزدیک اس ایمان کی قدر کیا تھی؟ تمام صحابہ کہ ہر ایک کے دل کی ایک آواز، اور وہ آواز یہ تھی، ہم کھانے کے لقموں کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم پیٹوں پر پتھر باندھ کے جی سکتے ہیں، ہم درخت کے پتے چبا کر جی سکتے ہیں، ہم کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے جی سکتے ہیں، ہم پیروں میں چیخڑے باندھ سکتے ہیں، ہم گرم گرم انگاروں پر لیٹ سکتے ہیں، ہم بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، ہم عورتوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اور ایمان کی محنت کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی آواز تھی، اور ایسا نہیں صرف آواز ہو، صرف بول ہو، اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ ایمان کے لیے جو قربانی دینی پڑی صحابہ رضی اللہ عنہ قربانی دی ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان محترم ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا بول ہے۔ ہر چیز کا ایک بول ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ بول سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہوں ایٹم بم تو انسان کیا مکھی بھی نہیں مرے گی، اس لیے کہ بول ہے۔ بھوک لگی ہے، آدمی بولتا رہے جردہ بریانی جردہ بریانی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے کہ بول ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان کا بول ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ چونکہ یہ کلمہ عربی میں ہے، جو بات ہم نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ بات دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، کوئی کاموں کا بگاڑنے والا نہیں۔ ہمارے دلوں کا یقین یہ ہو، میرا شوہر شوہر ہے، خدا نہیں، میرا بیٹا بیٹا ہے، خدا نہیں، میرا بھائی بھائی ہے، خدا نہیں، میرے ابا ابا ہے، خدا نہیں، میری دکان دکان ہے، خدا نہیں، مجھے شوہر نہیں پالتے، مجھے بیٹا نہیں پالتا، مجھے بھائی نہیں پالتا، مجھے ابا نہیں پالتے، مجھے دکان نہیں پالتی، مجھے پیسے نہیں پالتے۔ یہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ شوہر سے، بیٹے سے، بھائی سے، ابا سے، پیسوں سے، دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے، ڈگریوں سے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب نظر آ رہا ہے پنکھا چل رہا ہے،
ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، حالانکہ نہ پنکھا چل رہا ہے نہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، پیچھے کرنٹ ہے، اگر کرنٹ نہ ہو پنکھا نہیں چلے گا، ٹیوب لائٹ نہیں جلے گی۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ جسم ہو روح نہ ہو، آنکھ نہیں دیکھے گی، کان نہیں سنیں گے، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ پیر حرکت نہیں کریں گے، تو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اب نظر آ رہا ہے بھینس سے دودھ، آنکھ کہتی ہے بھئی بھینس سے دودھ آ رہا ہے۔ ایک بھینس روزانہ مثال کے طور پر 5 لیٹر دودھ دیتی ہے اور 5 بجے کا وقت ہے، تو 5 بجے اس کو ذبح کرو تو پتا چلا بھینس میں تو دودھ نہیں ہے۔ اب رہا گھاس، تو گھاس کو پی لو تو اس میں بھی دودھ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا بہت آسان۔ ایک ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ دیہات کا گاوڑیاں اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو ایک گلاس دودھ کا ہاتھ میں لے کر سوچے، بھینس کا رنگ کالا، خون اس کا لال، پیشاب اس کا پیلا، گھاس کھاوے لیلا، پھر یہ پاک صاف دودھ کہاں سے آیا؟ تاکہ اللہ کے خزانے سے۔ یہ مثال ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی ایک چیز کا محتاج نہیں۔ یہ یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال تک تسلسل کے ساتھ محنت کی، قربانیاں دی، جدوجہد کیا اور اپنے اندر میں ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر لیا۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، لیکن ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ جیسے کسی کو پوچھو سمندر میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور کسی کو پوچھو تالاب، نہر، ندی، ڈیم میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور ایک چمچ میں پانی لے کر کسی کو پوچھو تو کہہ دیں گے پانی۔ بے شک ہر جگہ پر پانی پانی، لیکن سمندر کا پانی کتنے آدمیوں کے لیے کافی، تالاب، نہر، ندی، ڈیم کا پانی کتنے آدمیوں کے لیے کافی، اور ایک چمچ میں پانی ہے ایک بچے کے لیے ناکافی، اور اس چمچ کی پانی کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ہوا لگے، کب ٹھوکر لگے، کب گر جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان سمندر کے برابر تھا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا ایمان نہر، ندی اور تالاب کے برابر تھا، اور ہمارا ایمان چمچ کے پانی کے برابر ہے۔ کہ ایمان ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غیبت کرنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غلط چیز دیکھنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غلط چیز سننے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن اللہ کے حکم پر نہیں چلا رہا، ایمان ہے لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پہ نہیں چلا رہا۔ تو ایمان ہے لیکن کمزور ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک موجود ایمان ہے ہم سب کے پاس اور ایک مطلوب ایمان ہے۔ اللہ کے یہاں کون سا ایمان مطلوب ہے؟ اللہ کے یہاں ایمان صحابہ مطلوب ہے، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ جو آپ کو ہر ہفتے والی تعلیم میں بلایا جاتا ہے اور روزانہ گھر کی تعلیم کرنے کو کہا جاتا ہے، ہر تیسرے مہینے 3 دن لگانے کو کہا جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ 10 دن لگانے کو کہا جاتا ہے، 10 دن لگنے کے بعد اگر محرم مرد کا 4 ماہ لگے ہو تو پھر چلہ مستورات پہ لگانے کو جو کہا جا رہا ہے، یہ ساری دوڑ دھوپ اور یہ ساری محنت یہ ایمان بنانے کے لیے ہے۔ کھانے کے آداب اور سونے کے آداب سکھانے کی محنت نہیں ہے، غسل کے فرض اور وضو کے فرض سکھانے کی محنت نہیں ہے، التحیات اور دعائیں قنوت سکھانے کی محنت نہیں ہے، یہ تو آدمی گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے، لیکن ایمان بنانے کے لیے ہم سب محتاج ہیں۔ اسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبلیغ نام میں نے نہیں رکھا، یہ تو لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے، اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان بنانے کی محنت۔ تو یہ محنت سے یہی کہا جا رہا ہے بھئی ہمارا ایمان بنے، اور ہم دنیا میں ایمان ہی کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ایمان بنا کہ نہیں بنا، اس کی علامت بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کا مفہوم ہے
نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ ہو جانے پر رنج اور غم ہو، تو تم سمجھو ایمان والے ہو۔ اب یہ ہمارے ایمان ناپنے کا تھرمومیٹر ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی زندگی کی کتاب کھول کر دیکھ لے کہ مجھے نیکی کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ ہو جانے پر کتنا رنج اور غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان ناپنے کی تھرمومیٹر ہے۔ ایک جگہ پر یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی علامت کیا ہے، اخلاص کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ ایمان، یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ اب سوچیں ہم کہ ہمارا ایمان ہم کو کتنے حرام کاموں سے روک رہا ہے۔ تو ہم ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ سبق ہم کو پہلے دن دیا تھا جب ہم دنیا میں آئے تھے۔ آتے ہی ہماری ایک کان میں اذان پڑی اور ایک کان میں اقامت پڑی، گویا کہ پہلے دن پہلا سبق ہم سب کو دے دیا۔ خبردار، جس دھرتی پر آپ نے جنم لیا ہے کسی کو بڑا سمجھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا۔ دنیا میں 4 دشائیں ہیں، پورب، پچھم، اتر، دکشین۔ خبردار ان 4 دشاؤں میں کسی کو بڑا سمجھا تو اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پہلے دن پہلا سبق ہم سب کو دیا تھا، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں آیا یا لڑکی کی شکل میں آیا، پہلے دن پہلا سبق۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیری پرورش کرنے والا، تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، ایک پالش سے 6 فٹ کا بنانے والا، نہ تیری ماں، نہ تیرے ابا، نہ تیرا بھائی، نہ تیری بہن، ایک اکیلا تنہا تنہا اللہ، ساری دنیا اللہ کی محتاج۔ یہ پہلے دن پہلا سبق ہم سب کو دیا تھا۔ اور موت کے بعد سب سے پہلے قبر میں اسی کو پوچھا جائے گا۔ دفن کرنے والے دفن کر کے 40 قدم بھی نہیں چلیں گے، بلکہ ایک جگہ پر یہاں تک پڑھا جس مرحوم کو یا جس مرحومہ کو رشتے دار سگے والے دفن کر کے جاتے ہیں، ان جانے والوں کی جوتوں کی آواز یہ قبر میں مرحوم یا مرحومہ سنتے ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر چلے۔ اور قبر میں فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، بتاؤ کس کو رب مان کر آئے، کس کو پالنہار سمجھا تھا، کس سے ہونے کا یقین لے کر آئے۔ اگر یہ 30 40 50 60 70 سال کی زندگی میں صحیح یقین، اللہ سے ہونے کا یقین کہ بھئی مجھے شوہر نہیں پالتا ہے، مجھے بیٹا نہیں پالتا، مجھے ابا نہیں پالتے، مجھے دکان نہیں پالتی، مجھے پیسے نہیں پالتے، اگر اللہ سے ہونے کا یقین لے کر گئے ہیں تو آدمی فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں نے اس رب کو کبھی بھولا ہی نہیں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ سردیوں میں، نہ گرمیوں میں۔ شادی میں میری نماز نہیں چھوٹی، سفر میں میں نے اس رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں تنہا ہوتا تھا تو یوں سمجھتا تھا میں تنہا نہیں ہوں، دوسرا اللہ ہے۔ اگر ہم 2 ہوتے تھے تو یہ سمجھتا تھا ہم صرف 2 نہیں ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ اگر ہم 3 ہوتے تھے تو ہم نے 3 نہیں سمجھا، چوتھا اللہ ہے۔ اس اللہ کو ہم نے کبھی ناراض کیا ہی نہیں۔ اگر اللہ رب چاہی زندگی گزاری ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میں اس رب کو کبھی بھولا ہی نہیں، میں نے اس رب کی کبھی نافرمانی کی ہی نہیں، وہ فوراً کہہ دے گا ربی اللہ۔ خدا نخواستہ جی چاہیے اور من مانی زندگی گزاری، جی میں آیا دیکھ لیا، جی میں آیا پی لیا، جی میں آیا سن لیا، جی چاہیے اور من مانی زندگی گزاری۔ ایسا انسان جب قبر میں جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے تو یہ روئے گا اور کہے گا ہاں ہاں لادری، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترمہ اور ماں بہنوں، اصل مسئلہ ہم سب کی آخرت کا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ سکرات، موت،
قبر، آخرت، پلسرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا، یہ بڑی دشوار گھاٹیاں ہم پر آنے والی ہیں، جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی دنیا 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 دنیا، حالانکہ دنیا دھوکہ ہے، ہمیں تو ہر وقت آخرت کی فکر، ہر وقت۔ ایک دور تھا آپ ہی جیسی عورتیں تھیں، لیکن جب شوہر گھر سے کمانے کے لیے باہر نکلتا تھا تو وہ گھر کی خاتون اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی اور اپنے شوہر سے یوں کہتی تھی، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہمیں حرام لقمے میں لا کر مت کھلانا، جہنم میں جلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے لیکن ہمیں حلال لقمے میں لا کر کھلانا۔ یہ آپ ہی جیسی عورتیں کہتی تھی، کیونکہ محنت تھی، آخرت کے تذکرے اور مذاکرے تھے گھروں میں۔ آج ہمارے گھروں میں تذکرے اور مذاکرے، اس نے ایسا فرنیچر بنایا، اس نے ایسے کپڑے بنائے، اس نے ایسے جواہرات بنائے، وہ گھر میں وہ لایا یہ لایا، ارے سب مٹی کا ہے، مٹی ہو جائے گا، کتنا دنیا میں رہنا ہے، 30 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے، آج مٹی پر ہے، کل مٹی ہم پر ہو جائے گی، منو من مٹی کے نیچے دب جائیں گے، یہ روپیہ پیسہ دھن دولت بنگلے گاڑیاں موت کے جھٹکے پہ چھوٹ جائے گا، ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ یہ نماز ساتھ میں آئے گی، یہ اللہ کا ذکر ساتھ میں آئے گا، یہ قرآن پاک کی تلاوت ساتھ میں آئے گی، یہ جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے وہ تربیت ہماری موت کے بعد یہ بچے بڑے ہو کر اگر دیندار ہیں تو وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب ہم کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اصل مسئلہ ہم سب کی آخرت کا ہے، جس آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہ جو گھر کی تعلیم کہا جاتا ہے، یہ گھر کی تعلیم اسی لیے ہے کہ اپنے گھروں میں 10 منٹ آخرت کے مذاکرے ہو، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نور والی زبان سے نکلی ہوئی نورانی باتیں ہیں، جس کے اندر اعمال کے بھاؤ لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ پر کیا ملے گا، الحمدللہ پر کیا ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر کیا ملے گا، الف لام میم پڑھنے پر کیا ملے گا، مہمان نوازی پر کیا ملے گا، اسراق پر کیا ملے گا، چاش پر کیا ملے گا، اوابین اور تہجد پر کیا ملے گا، جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس پر کیا ملے گا۔ یہ اعمال کے بھاؤ اس فضائل کی کتاب پہ ہیں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ اپنے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم گھروں میں دین لانے کا شارٹ راستہ ہے۔ دیکھو گھر میں فریج لانے کی فکر کی فریج آ گیا، گیزر لانے کی فکر کی گیزر آ گیا، صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی صوفہ سیٹ آ گیا، دنیا بھر کا سامان ہمارے گھروں میں آ گیا۔ ہم سوچیں ہم نے گھروں میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی، اور گھر میں دین لانے کے لیے آسان راستہ یہ گھر کی تعلیم ہے۔ ہمارے گھروں میں سے الائیں بلائیں مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے یہ سب نکلے گا، پھر ساس اور بہو میں محبت آئے گی، دیرانی اور جیٹھانی میں محبت آئے گی، اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد ماں کی گود دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، اور ماں کی گود دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ ماں نیک ہے، اولاد نیک ہوگی۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان اولیاء اللہ کے پیچھے ان کی ماں کا راز تھا، ان ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ وہ بچے بڑے ہو کر اولیاء اللہ بنے۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں کہتے تھے، جب میں چھوٹا بچہ تھا بمبئی میں رہتے تھے، ہمارا مکان مالک پارسی تھا۔ میں نے ایک دن اتنا کہا ہمارا مکان مالک پارسی ہے، ہماری والدہ نے کہا تجھے شرکیات کلمات کہے، تجھے کھانا نہیں دوں گی، گھر سے نکال دیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ ہماری والدہ کی جو ایک سہیلی تھی، بہت ہوا خالہ شاید ان کا نام تھا، جن سے ہماری والدہ کا بہت تعلق تھا، تو میں ان کے پاس گیا اور کہا خالہ میری امی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کھانا بھی نہیں دیا۔ بولے کیوں؟ بولے میں نے اتنا کہا ہمارا مکان کا مالک پارسی ہے۔ تو بولے وہ ہماری خالہ آئی اور ہماری والدہ کو سمجھایا کہ آپ کے بیٹے نے کوئی شرکیات کلمات نہیں کہے، اصل مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو مالک بناتے ہیں، وہ اس نے کہا ہے۔ کہنے کا مطلب اتنا جملہ
جب ماں نے برداشت کیا، وہی مولانا محمد عمر صاحب جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لیکن ان کے پیچھے وہ ماں کی بچپن کی تربیت۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کاکی فارسی کا لفظ ہے اور کاکی کہتے روٹی کو۔ جب وہ بچے تھے اور بچوں کی عادت ہے گھر میں آتے ہی امی بھوک لگی کھانا دو، تو وہ بھی کہتے تھے امی بھوک لگی کھانا دو، تو ان کی اماں یوں کہتی دیکھو بیٹا کھانا تو اللہ دے گا، چلو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ وہ اپنی کالی کالی زبان میں دعا کرتے، اے اللہ بھوک تو نے دی ہے، کھانا بھی تو ہی دے گا، اے اللہ میرے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ ان کی اماں پہلے سے کھانا پکا کر رکھ دیتی، پھر ان کو کھانا مل جاتا۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے۔ روزانہ کئی عمل تھا۔ ایک دن ان کی والدہ کہیں مہمان گئے، دیر ہو گئی، ادھر مدرسہ چھوٹنے کا وقت ہو گیا، اب وہ گھر تو پہنچ نہیں پائیں گے۔ اب اماں کو فکر ہے کہ اللہ میں نے میرے بیٹے بختیار کا ایمان اور یقین بنے کہ اللہ کھلاتا ہے، اس سے میں نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ روز تو میں کھانا پکا کے رکھتی ہوں، آج تو میں نے کھانا نہیں پکا، اللہ اس کی ایمان کی تو حفاظت کرنا۔ اب یہ گھر آئے، قرآن کتاب رکھی، عادت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی، کھانا موجود تھا کھا لیا۔ یہ کھانے سے فارغ ہوئے، اتنی دیر میں ان کی اماں آئی، سلام کے بعد پہلا سوال یہ کیا بیٹا بختیار کھانا؟ بولے ہو گیا۔ کیوں پوچھتی ہو؟ بولے نہیں ایسے ہی پوچھ رہے ہوں، لیکن اماں آج کا کھانا بہت لذیذ تھا۔ جب یہ بات ان کی والدہ نے ان کے ابا کو سنائی تو ان کے ابا نے کہا ہمارے بیٹے بختیار نے اللہ سے لینا سیکھ لیا، اب تم کھانا رکھنا چھوڑ دو، یہ اللہ سے لے گا۔ تب سے آپ کا لقب پڑ گیا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، ان کم وقتوں نے دشمن کے اسلام نے یہ سیریل ہیرو بنا کر سب غلط باتیں ہیں، باقی وہ تو بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔ زندہ شیر کو چیر دیا تھا انہوں نے، زندہ شیر کو اپنے ہاتھوں سے۔ جب یہ خبر ان کی والدہ کو دی گئی کہ آپ کے بیٹے نے اتنا بڑا کام کیا تو ان کی اماں نے ایک جملہ کہا، یہ کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے، میں نے اپنے بیٹے ٹیپو کو کبھی بھی بغیر وضو اور بغیر بسم اللہ دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں ایسی تھی تو پھر اولاد بھی ایسی ہوگی۔ تو ماں ہمارے ذمہ ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ایمان سکھاوے، ان کو یقین سکھاوے۔ دیکھو بیٹا یہ روٹی گہوں کے آٹے کی بنی ہے، یہ گہوں کون سے کھیت میں اگے ہوں گے اور اللہ نے ہمارے مقدر میں تھا، 1 سال پہلے اللہ نے ہمارے روزی کا انتظام کیا، یہ روٹی اللہ کھلاتا ہے۔ زمین کو پھاڑو کھودو، کہیں گہوں نہیں ہے، یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، دیکھو کہیں زمین کو پھاڑو کھودو کیلا نہیں ہے، آم نہیں ہے، یہ سب اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ دیکھو بیٹا یہ دودھ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ ہر بات ان کو موٹی موٹی بتاوے، یہ نہیں ہے نہیں سمجھ آ رہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ پہلے دن کے بچے کو عربی میں اذان و اقامت سنانے کو شریعت نے کہا ہے، تو یہ تو اپنی زبان ہے، تو ان کو کہنا سننا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم کھڑے کھڑے پانی نہیں پیئیں گے، ہم کو تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پانی پینے کا طریقہ بتایا، بیٹھ کر پینا، جو 7 سنت ہے پانی پینے کی، سیدھے ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس سے پینا، یہ بتاوے بچپن سے۔ یہ نہیں ابھی وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، ایمو شوقوں سے چال ہے۔ اس جملے نے اور اس سوچ نے ہمارے دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ ارے بچپن کا تو پیریڈ ہے، یہ ابھی لیلی ڈالی ہے، جدھر موڑنا چاہو ادھر موڑ سکتی ہے، ابھی خالی بوتل ہے، جو بھرنا چاہو بھر سکتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے کہ جیسے وہ لکڑی ڈالی جو سوکھ گئی، اب سوائے کاٹ کر جلانے کے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو بچپن سے ہی ان کی تربیت کی جائے، بچپن سے ان کو تعلیم اپنے گھر کی تعلیم میں بٹھایا جائے۔ اس سے اللہ والے کہتے ہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بیک وقت نماز پڑھیں۔ آپ کے لیے جماعت کی نماز تو نہیں ہے، لیکن گھر میں جتنی بہنیں ہیں، ساس بہو دیرانی جیٹھانی نڑند سب بہنیں ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس سے گھر میں نماز کا ماحول بنے گا۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اللہ کی دی امانت ہیں، یہ بچے جب دیکھیں گے بچپن سے کہ جب سے میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے سب کو اپنا کام کاج چھوڑ کر یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اب یہ بچہ اور بچی کبھی بھی انشاءاللہ بڑے ہو کے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو گھر میں نماز کا ماحول بنا، گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنا،
تسبیحات کا اہتمام ہو. 3 تسبیح جو بتائی جاتی ہے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام ہو. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. 1 پارہ روزانہ پڑھا جائے. پھر دیکھو گھر کی خیر میں کتنا اضافہ ہوگا. ہمارے گیس کے سلنڈر میں برکت ہو جائے گی، ہمارے تیل کے ڈبے میں برکت ہو جائے گی، ہماری چائے پتی میں برکت ہو جائے گی، ہماری شکر میں برکت ہو جائے گی، ہمارے گہوں میں برکت ہو جائے گی. اگر یہ اعمال ہمارے گھروں میں ہیں تو پھر ہمارے گھروں میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی. تو اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ناشتے کا اہتمام جیسے ہوتا ہے اور کھانے کا اہتمام جیسے ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ناشتہ اور کھانا جسم کی خوراک ہے. یہ اعمال جو ہے، ذکر، تلاوت، نماز، تعلیم، تصویر، یہ سب ہماری روحانی خوراک ہے. جیسے جسم کو خوراک نہیں ملے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا، ایسی روح کو خوراک نہیں ملے گی تو روح کمزور ہو جائے گی. اس لیے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں. گھر میں سب کے سب اعمال کی طرف ایک وقت طے کر لیں. ان وقتوں میں سب تلاوت ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، اللہ سے مانگنا ہو رہا ہو، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو. خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے دعا میں اتنا کہا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اپنی زبان میں کہہ دیا، اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورت ہیں سب کی تو مغفرت فرما. ایک مسلمان کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. اس وقت میں دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو ہم کو 200 کروڑ نیکیاں ملے گی. تو ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے. ہر وقت ہمارے سامنے آخرت کا استحضار ہو. یہ دنیا کے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے آ کر کہا، آپ یہاں بیٹھے ہو، گھر میں 1 چپٹی آٹا نہیں ہے. کتنا بڑا مسئلہ، 1 چپٹی لوٹ گھر میں نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کی بندی، ہم پر بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے اور ان گھاٹیوں پہ سے وہی لوگ سہولت سے گزر جائیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے، بیوی یہ بات سن کر خوشی خوشی واپس چلی گئی. تو ہم اپنے گھروں میں آخرت کے تذکرے اور مذاکرے کریں بجائے دنیا کے تذکرے اور مذاکرے کرنے کے. دنیا ہے کیا؟ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو 1 گھوٹ پانی نہ دیتے. 1 گھوٹ، جیسے کیلے کا چھلکا کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک، چاہے ہماری بکری کھاوے یا دشمن کی بکری کھاوے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں. تو ہمارے گھروں میں بجائے دنیا کے تذکرے اور مذاکرے کرنے کے، ہم ایمان کے، اعمال کے، جنت کے، جہنم کے، قبر کے، آخرت کے، پلسرات کے یہ تذکرے کریں. ایک دور تھا، محنت تھی تو ہر ایک کے آخرت کا استعداد تھا. جیسے میں نے سنا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی، ایک بچہ آخرت کو بیان کر کے بے ہوش ہو گئے. اس بچے کو کہا، بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، ابھی سے تمہیں آخرت کا اتنا فکر ہے. تو بچہ یوں کہہ رہا ہے، ہٹ جاؤ بہلول، میں نے اپنی اماں کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر میں چولہا جلاتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے. مجھے یہ فکر ہے اللہ پاک جب جہنم کو جلائیں گے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیوں کی جگہ پر میں نہ رکھ دیا جاؤں. حالانکہ یہ بچہ امام حسین رضی اللہ کی اولاد میں سے، لیکن آخرت کا اتنا فکر ہے. ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، اپنی قبر کو بھول گئے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہ سب ہم پر گھاٹیاں آنے والی ہے جن سے آج ہم غافل ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ ہفتے والی تعلیم میں بھی شرکت ہو اور روزانہ تعلیم کا گھر میں اہتمام ہو، اور پھر 3 دن اللہ کے راستے میں بھی نکلے. جن بہنوں کے آج تک 3 دن نہیں لگے وہ بہنیں 3 دن لگاوے. جن بہنوں کے 2-3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ہیں
وہ بہنیں 10 دن کی ترتیب بناوے، سال میں ایک مرتبہ 10 دن لگاوے۔ محرم مرد کے اگر 4 ماہ لگے ہیں تو وہ بہن چیلے کی ترتیب بناوے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ دین زندگیوں میں آئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا محترم ماں بہنوں، ہمارے گھر میں جو کچھ ہے، در و دیواریں، وہ سب سونے اور چاندی کے بن جاوے، اور اگر دین نہیں ہے تو کبھی بھی راحت، چین، سکون نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ دنیا کے پھیلی شکلوں میں اور نقشوں میں راحت کے اسباب میں راحتیں نہیں ہیں۔ گھر میں اے سی لگا دینے سے چمڑیاں ٹھنڈی ہو سکتی ہے، دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، نیکی کے کرنے میں ہے۔ تو یہ محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھئی زندگیوں میں دین آوے، گھروں میں دین آوے، پھر یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو یہ ہم کل مر کے قبروں میں جائیں گے، اور اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو وہ جتنے اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اسے محترمہ ماں بہنوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے مردوں کو، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ابا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین و مددگار بنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو جنت کی عورتوں کی سردار کی فضیلت ملی، علماء یوں فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضور کی بیٹی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضور کو 4 بیٹیاں تھی، چاروں بیٹیوں کو یہ فضیلت ملنی چاہیے، لیکن علماء یوں کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ دین کی محنت کرنے میں ساتھ دیا۔ ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ حضرت علی رضی اللہ کے راستے میں جاتے تھے، گھروں میں پھاکے آئے، امام حسین اور حسن بھوک کی وجہ سے روئے، لیکن یہ بات ابا کو بھی نہیں کہی، ابا کو بھی نہیں کہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دے دی کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین و مددگار بنے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم، جو خاتون اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور بستر سامان تیار کر کے دے، وہ خاتون شوہر سے 500 سال پہلے جنت پہ جائے گی۔ تو ہم معاون بنے، مددگار بنے۔ آپ کے گھر کے مرد کے اللہ کے راستے میں جانے سے جتنی خیر پھیلے گی دنیا میں، اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین اور مددگار بنے، ان کو روکے نہیں، اپنی اولاد کو بھی نہ روکے۔ ابھی دیوالی ویکیشن آئے گا، جن ماؤں کو اللہ نے 11ویں میں 12ویں میں کالج میں پڑھنے والے بیٹے دیے ہیں، وہ مائیں اپنے بیٹوں کو 10 دن اللہ کے راستے میں بھیجے۔ یہ 10 دن جائیں گے، انشاءاللہ ان کو احساس ہوگا ماں کیا ہے، ابا کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کے طریقے کیا ہیں، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، کھانا کیسے کھانا، سونا کیسے، یہ سب اس کو 10 دن میں بہت کچھ سیکھے گا اور یہ بہت کچھ بن کر آئے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہماری اولاد دیندار نہیں ہے تو یہ اولاد ہم کو کبھی بھی راحت نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ ہم سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ احسان تو اللہ کے ہیں۔ جب یہ اللہ کا نافرمان ہے تو ہمارا فرما بردار کیسے ہوگا؟ آنکھیں اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، جوانی اللہ نے دی، عقل اللہ نے دی، تندرستی اللہ نے دی، اسی اللہ کا یہ نافرمان ہے تو ہمارا کیا کیسے فرما بردار ہوگا؟ اس نے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ اگر یہ اولاد دیندار ہے تو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، دلوں کا چین اور سکون بنے گا، اور اگر یہ دیندار نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے سر کا درد بنے گا اور آنکھوں کا کانٹا بنے گا۔ اسے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے آسان راستہ، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔
شوہر کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، ابا کو بھیجو، معین بنو، مددگار بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے ہم روکے؟ کہ جائیں گے اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا قبول ہوئی۔ اور بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ لوگ مردہ زندہ ہوئے ہیں، اور لوگ دنیا کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دیکھو 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، کوئی سعودی جا رہا ہے، کوئی مشقت، کوئی دبئی، کوئی انگلینڈ، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سوازی لینڈ میں تھے، ایک ساتھی ملا کوسمبا کا، میں نے پوچھا یہاں کتنے سال سے ہو؟ انہوں نے کہا 25 سال سے۔ میں نے ان سے کہا حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے 27 سال لگائے، آپ کے صرف اب 2 سال باقی ہے۔ چند کوڑیوں اور ٹھیکروں کے لیے 25 سال۔ اچھا فیملی یہاں ہے کوسمبا میں، سوچو رینٹ، اور رینٹ چلتے ہیں، رینٹ کے لیے ایک رینٹ کا بہت 7 روپیہ ہوگا، شاید 5-7 روپیہ، یہاں 1 پر 10 اللہ کے راستے میں، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، صرف 4 مہینہ، صرف چلہ، اس میں ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہم کو تو معین بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے۔ حالانکہ شوہر کا وقت لگنے سے سب سے زیادہ فائدہ بیوی کو ہے، اس کے بعد ماں باپ کو ہے۔ اگر یہ دیندار ہوگا تو وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اور سوائے خاتون کو کسی اور غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھے گا، تو سب سے پہلا فائدہ تو گھر والوں کو ہے، اس کے بعد ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو۔ تو کبھی بھی ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ آپ کی اس مسجد، ہماری یہ جماعت آنند کی ہے، 15 ساتھی ہے، 6 علماء کرام ہیں، 1 سال کے لیے نکلے ہیں، 1 سال، حالانکہ سب 22, 23, 24 سال کے ہیں، 1 سال کے لیے کتنے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی گودرا میں سے سال والے علماء کی ترتیب بن رہی ہے، 150 علماء کرام سال لگا رہے ہیں۔ ابھی 700 جماعتیں ہمارے گجرات کی ہندوستان کے مختلف ضلعوں میں، چلے اور 4 مہینے کا، 3 جماعتیں تنزانیہ میں ہیں، 1 جماعت صومالیہ جا رہی ہے، 1 جماعت ڈربن جا رہی ہے، اسی ہفتے میں کچھ تو پہنچ گئی، کچھ جا رہی ہے۔ لوگ اتنی بڑی ایک جماعت کے ایک ساتھی کا خرچہ بیرون کا 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ 4 مہینے کے لیے۔ ہمیں کہاں زیادہ قربانی دینی ہے؟ چلا جائیں گے زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار روپیہ خرچہ ہوگا، 4 مہینے جائیں گے 8-10 ہزار روپیہ خرچہ ہوگا، 1 پر 10 اللہ دنیا میں دیں گے، ہمارے کام دعاؤں سے بنیں گے۔ اسے محترم ماں بہنوں آج سے طے کرو، ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین اور مددگار بنیں گے۔ ماشاءاللہ یہ وقت لگائی بہنیں ہیں۔ ابھی پہلی تشکیل تو یہ ہے کہ کون بہن چیلے کے لیے تیار ہے؟ اگر محرم مرد کے 4 مہینے لگے ہوئے تو بہنیں چیلے کی نیت کریں، اور کون بہن 10 دن دیوالی ویکیشن آ رہا ہے، ابھی تک ہمارا اجر تھا بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا، تو اسکول میں بھیجنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو 10 دن مستورات میں جانا ہے۔ جن بہنوں کے آج تک 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن لگاوے، تو آپ کو پرچے بھیجیں گے، اس پرچے میں آپ نام لکھ کر بھیجیں۔ اور ایک پرچے میں کالم یہ بھی ہے، کن کن بہنوں کے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم پڑھی جا رہی ہے، وہ نام بھی آپ لکھ کر بھیجیں۔ اور آپ